ایک ہی کویشچن کیا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو تمام بیع وغیرہ بند کر دو اور جمعے کے لیے سعی سٹارٹ کر دو، اس کا تعلق کون سی اذان سے ہے؟ پہلی اذان سے ہے یا دوسری اذان سے ہے؟ دیکھیں حقیقتاً تو اور اصلاً اس کا تعلق دوسری اذان سے ہے جو خطبے کے قریب دی جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ایک ہی اذان تھی اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا تعلق یقینی سی بات ہے کہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ دور رسول میں ایسا رہا، دور صدیق اکبر، دور عمر فاروق میں یہی روٹین رہا۔ پھر جب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آیا تو لوگ مدینہ شریف میں ظاہری اعتبار سے وسعت پیدا ہوئی، بازار باہر چلا گیا، تو وہاں سے آنے میں لوگوں کو دیر ہو جاتی تھی کیونکہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی تھی اور اذان کی آواز یقینی سی بات اتنی دور تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے پہلی اذان ایجاد کی اور آپ نے کہا کہ مقام زورا تھا بازار کے قریب، وہاں پر مؤذن اذان دے گا تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور جلدی جلدی سعی کریں، اور جب مسجد میں پہنچ جائے دوسری اذان ہو پھر خطبہ ہو جائے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اصلاً تو دوسری اذان کے ساتھ تعلق تھا، لیکن بعد میں فقہ نے اس کا تعلق پہلی اذان کے ساتھ قائم کیا کہ بھئی پہلی اذان پر ہی سعی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے میں ان بھائیوں سے بھی ذرا گزارش کرتا ہوں جو ہر چیز میں مسلمانوں کو بدعتی 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 کہتے رہتے ہیں، میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے کویشچن کرتا ہوں کہ یہ بدعت کا گناہ ہمارے عوام کے لیے تھا یا صحابہ کرام بھی اس کے مکلف بنائے گئے تھے کہ ان سے دور رہنا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں صحابہ کرام بھی مکلف تھے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام بھی نبی کریم کے حکم کے بغیر یا آپ کے زمانے میں جو کام ایجاد ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے تھے۔ حکم شرع تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم نے مطلقاً فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو نبی کے دور میں نہیں تھا، یعنی جمع قرآن، کلمہ گو لوگوں کے خلاف جہاد کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی جو پہلے دو دور میں نہیں تھا، اور آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا حالانکہ پہلے عورتیں مسجد میں آتی تھیں۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی جو اذان ہے اس کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ اللہ کے نبی کا حکم نہ دور شیخین کے اندر ہوا۔ بتائیں یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سرکار نے فرمایا پہلے 3 دور جو ہیں وہ بڑے اچھے دور تھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی اس کا مطلب ہے اس دور میں پھر معاذ ثم معاذ اللہ کیا نبی کریم کے قول کے خلاف چلنا جائز تھا؟ یہ تو نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلم رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اہل سنت کا نظریہ اور طریقہ ہے وہی بہتر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد کوئی بھی چیز ایجاد کریں گے، نئی چیز ہوگی، وہ بدعت کہلائے گی۔ اب اس کی 2 اقسام، بڑی 2 قسمیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور اسی کے بارے میں سرکار کے گویا کہ فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور اگر وہ بدعت نیا کام تو ہے لیکن دین کو تقویت دینے والا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس کی ایجاد بالکل جائز ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ معاملات کیے ہیں۔ اس تقسیم کو قبول کیجئے، نہیں کریں گے تو آپ خود بدعتی ہونے سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی یہ کہے کہ میں یہی کہوں گا کہ جی صحابہ کرام کے بعد جو نئے کام ایجاد ہوئے وہی بدعتیں اس کے علاوہ نہیں، تو پھر بھی ہم آپ کو ثابت کر کے بتا دیں گے کہ آپ نے کتنے سارے نئے کام ایجاد کیے ہیں اور ان کا تعلق دین سے قائم رکھا ہے۔ ہر ایک کی مسجد میں گنبد و مینار بہت بڑی بدعت ہے، نبی کریم کے دور میں تو تھا ہی نہ، دور صحابہ میں تھا، کسی طرح نہیں بچ سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو خواہ بدعتی قرار دے کر ان کو جہنمی قرار دینا یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ خدا را ناراض بھی نہ ہو کوئی بھی، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی تقسیم کریں گے تو صحابہ کرام اور جو اکابرین 1500 سال کے ہیں جو بہت سی نئی چیزوں کے ارتکاب کا، نئی چیزوں کے ایجاد کا اور پھر اس کے ارتکاب کا عملی طور پر سبب بنے ہیں، وہ آپ کے الزام سے باہر ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔